الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وقال الله تعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج ذی الحجہ کی 25 تاریخ ہے اور آنے والی جمعرات 1 محرم الحرام اور اسلامی سال 1445 ہجری کا پہلا دن بنے گا۔ آنے والا جمعۃ المبارک محرم الحرام کا اور نئے اسلامی سال کا پہلا جمعہ ہوگا۔ محرم الحرام کے بارے میں ہمارے عوام میں اور ہمارے لوگوں میں مختلف قسم کے نظریات اور عقائد اور افکار، یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ چنانچہ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اسلامی سال کی ابتدا بھی قریب ہے اور اسی طرح محرم الحرام کی شرعی حیثیت کیا ہے، محرم الحرام کا معنی کیا ہے، اور محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، گویا کہ آج کے بیان کا خلاصہ یہ بنے گا۔ 2 جگہ سے آیات قرآنی پڑھی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے سورج کو کامل روشنی عطا فرمائی اور چاند کو بھی اللہ نے دھیما نور اور دھیمی روشنی اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر منزلیں بنائی ہیں۔ چاند 28 دنوں میں اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے اور سورج تقریباً سال میں 360 یا 65 دنوں میں اپنی اس کو منزلوں کو طے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورج اور چاند کا نظام بنایا تاکہ تم سالوں کی اور حساب کی گنتی وغیرہ یہ چیزیں تم معلوم کر سکو۔ اس سے معلوم ہوا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے معارف القرآن میں کہ اسلام 2 تاریخیں چلتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے قمری، جس کو اسلامی سال کہا جاتا ہے، جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، اور دوسری تاریخ چلتی ہے انگریزی شمسی، جس کو جنوری فروری کہتے ہیں۔ پہلا مہینہ جنوری اور آخری مہینہ دسمبر کہلاتا ہے۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں طرح کی تاریخیں استعمال کرنا عام طور پر استعمال میں بالکل جائز ہے۔ چاند کی تاریخ استعمال کریں تو بھی ٹھیک ہے، اور شمسی تاریخ استعمال کریں، سورج کی، جس کو انگریزی تاریخ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اپنے حسابوں کے اندر لکھتے ہیں، جیسے آج 14 جولائی ہے تو 14/7/2023۔ دونوں تاریخوں کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے عبادات کا تعلق جو جوڑا ہے وہ چاند کے ساتھ جوڑا ہے، سورج کے ساتھ نہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے رمضان المبارک کے روزے کب رکھے تھے؟ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، 1 تاریخ تھی، پہلی تاریخ تھی، تو ہم نے روزے رکھنا شروع کیے۔ اور ہم نے عید کب کی؟ جب عید کا چاند نظر آ گیا، 1 شوال تھی، عید الفطر، تو ہم نے نماز عید پڑھی اور عید کی ہے۔ اور اسی طرح قربانی ہم نے کب کی؟
کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو ہم نے قربانی کی۔ اور حج کب کیا جاتا ہے؟ 8 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 12 ذی الحجہ کے دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کب نکالی جاتی ہے؟ کہ جب اسلامی سال مکمل ہو جائے، کاروبار شروع کیے ہوئے یا مالیت کے پاس آنے سے یا سونا اور چاندی کا پاس آنے سے سال پورا ہو جائے تو پھر زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو عبادات کا تعلق یاد رکھیں، وہ شریعت مقدسہ نے چاند کے ساتھ جوڑا ہے، جنوری فروری کے ساتھ شمسی حساب کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اس لیے علماء نے یہاں ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا کہ جی یہ محرم کا مہینہ، یہ سفر کا ہے، اس کی فلاں تاریخ ہے، آج فلاں تاریخ ہے، تو اسلامی مہینوں کا اور تاریخ کا استعمال کر کے یاد رکھنا یہ امت کے اوپر فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا درجہ آپ جانتے ہیں فرض عین سے کم ہوتا ہے، واجب اور سنت اور مستحب سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ جو جنوری فروری جون جولائی یہ تاریخیں استعمال کرتے ہیں یہ بالکل جائز ہے، لیکن اگر آپ چاند کی تاریخوں کو استعمال کریں گے تو یہ تاریخیں استعمال کرنا عبادت کا فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے فرض عین سے کم ہے اور دنیا میں کچھ لوگ اس تاریخ کو استعمال کر رہے ہیں، جیسے سعودیہ والے چاند کی تاریخ کو استعمال کرتے ہیں، دیگر عرب ممالک بھی۔ تو کچھ لوگ استعمال کر رہے ہوں تو ان کی وجہ سے جو لوگ استعمال نہیں کر رہے وہ بھی گناہ گار نہیں بنتے، کہ کچھ لوگ تو اس تاریخ کو استعمال کر رہے ہیں نا۔ تو بہرکیف شریعت مقدسہ نے عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ جوڑا ہے، سورج کے ساتھ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ چنانچہ علماء نے یہ بات لکھی ہے، اس کی حکمت یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ سورج ہمیشہ تقریباً ایک سائز پر ایک جیسا رہتا ہے، وہ اس کے دورانیے میں کمی بیشی آ جاتی ہے، لیکن چاند شروع کے اندر آپ دیکھیں پہلی رات کا چاند دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، عام بندے کو بعض دفعہ نظر بھی نہیں آتا، کمزور نظر والے کو، اور پھر اس کے بعد بڑھنا شروع کر دیتا ہے، بڑھتے بڑھتے 14ویں رات کا چاند کامل اور مکمل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد گھٹنا شروع کر دیتا ہے۔ سورج ایک کیفیت پر رہتا ہے، جیسے آج طلوع ہوا، اب کل دیکھیں گے کل بھی ویسے طلوع ہوگا، پرسوں بھی ویسے ہوگا، ترسوں بھی ویسے ہوگا۔ اس لیے سورج کے سائز کے اندر کوئی فرق نہیں آتا اور چاند کے سائز کے اندر فرق ہوتا ہے، چھوٹا بڑھتے بڑھتے مکمل ہو گیا پھر گھٹنا شروع کیا۔ اس لیے یہ جو چاند کی تاریخ ہے اس کا سمجھنا اور چاند کے سائز کو دیکھ کر تاریخ کا اندازہ کرنا پرانے لوگوں کے لیے تو بڑا آسان تھا۔ ہمارا تعلق اور واسطہ نہیں ہے، ہم نے تو گھڑی کو دیکھا، موبائل کو دیکھا اور اسی طرح سالانہ جنتریوں اور ڈیریوں کو دیکھ کر ہم تاریخ کا اندازہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فلاں تاریخ ہے۔ سورج کی تاریخ کا، شمسی تاریخ کا، انگریزی تاریخ کا، ان آلات کی وجہ سے یاد رکھنا آسان ہے، جبکہ چاند کا بغیر ان آلات کے ان تاریخوں کو، چاند کے سائز کو دیکھ کر سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اسلام ایک سیدھا سا مذہب ہے اور ہر بندے کی رہنمائی کرتا ہے، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، امیر ہو، غریب ہو، چاند کو دیکھے گا اور چاند کو دیکھ کر پرانے زمانوں میں، بلکہ اب بھی یہ کیفیت ہے کہ سمندروں کے اندر جہاز رانی جو یہ کشتیاں وغیرہ چلتی ہیں، بحری جہاز چلتے ہیں، وہ چاند کے اعتبار سے رات کو اپنے روٹ کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ آج کل یہ دور آ گیا نیٹ وغیرہ کا، تو کمپیوٹر کی وجہ سے وہ کچھ ہو جاتا ہے کہ اسی رخ پہ جانا ہے۔ پرانے زمانے میں چاند کو دیکھ کر اپنی منزلوں کا، اپنے رخ کا تعین کیا کرتے تھے۔ تو اب بہرکیف چاند کی تاریخ کا سمجھنا آسان ہے بنسبت سورج کی تاریخ کے۔ علاوہ ازیں ایک وجہ اور بھی ہے کہ اگر عبادات کا تعلق مثلا رمضان ہے، ان کا تعلق ہوتا انگریزی سال کے ساتھ، مہینے کے ساتھ، جون جولائی کے ساتھ ہوتا، تو بھائی وہ کیا ہوتا، جو گرم علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے بیچارے روزے ان کے لیے امتحان بن جاتے، لمبا دن، گرمی کا موسم،
गर्मी का रोज़ा रखना बहुत बड़ा एक इम्तिहान होता है, दर्जात की बुलंदी होती है, लेकिन जो सर्द इलाकों में रहने वाले हैं उनके लिए बड़ा आसान होता। अल्लाह परवरदिगार ने चांद के साथ जोड़ा है, कभी गर्मी में रमज़ान आ जाता है, कभी सर्दी में आ जाता है, कभी दरमियाने मौसम में आ जाता है, फिर रमज़ान की बरकतें सारे मौसम हासिल करने वाले बन जाए ना, इसलिए अल्लाह ताला ने चांद के साथ इबादत का ताल्लुक जोड़ा है। और फिर याद रखें, इस्लामी साल का पहला महीना 1445 हिजरी शुरू होने वाली है, उसका पहला महीना मुहर्रमुल हराम है और आखिरी महीना जुल्हज्जा है, हज वाला महीना जिसकी आज 25 तारीख है। पहला महीना मुहर्रमुल हराम, आम तौर पर क्या होता है, आम तौर पर यह होता है कि हमारे मुआशरे में सिवाय दीन से ताल्लुक़ रखने वाले गिने चुने लोगों के, बाकी किसी को इस्लामी साल का पता नहीं होता कि इस्लामी साल कब ख़त्म हुआ, कब शुरू हो रहा है और ये कौन सा साल चल रहा है। आप सर्वे करके देख लें। इसके बिलमुकाबिल अंग्रेज़ी साल तकरीबन बच्चे को याद होता है। जब अंग्रेज़ी साल ख़त्म होता है ना दिसंबर के महीने में, उस वक़्त एक लफ्ज़ हम बच्चों से भी सुनते हैं कि जी ये बड़े दिन हैं। ये क्या मतलब कि अंग्रेज़ ने एक ज़हन बना दिया और दुनियावी तालीम याफ्ता तबका जिनका दीन से ताल्लुक़ नहीं, और वो इनको अज़मत वाले दिन कहते हैं, बड़े दिन कहते हैं। पता नहीं मोहब्बत के कोई दिन वगैरह भी उसमें अपनाए जाते हैं, मनाए जाते हैं। अच्छा, वो इसलिए कहते हैं यूरोप वाले 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है, इसलिए वो कहते हैं बड़े दिन वाले। ये बड़े दिन हैं जी, अज़मत वाले दिन हैं। अच्छा, हमारे मुसलमान बेचारे बग़ैर किसी सोची समझी बात के उनसे जुमला सुना और आगे कह दिया कि ये बड़े दिन हैं जी, ये बड़े दिनों की छुट्टियां चल रही हैं। भाई किस एतबार से बड़े हैं? अल्लाह के बंदे हमें समझाएं तो सही। क्या इसमें कुरान उतरा? अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई है, कोई कारनामा तो बताए ना इस्लामी। अब ये सिर्फ नकल चली आ रही है। हज़रत मौलाना शम्सुल हक अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात इरशाद फरमाई, फरमाते हैं कि यूरोप 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के नाम पर वो क्या करते हैं कि गाना भी और मौसीकी आम चलते हैं, मौसीकी है, शराब है, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, फहाशी वगैरह। क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात यही हैं? उन्होंने यही बात अपनी उम्मत को सिखाई थी, माज़अल्लाह जो काम तुम उनके यौम पर करते हो। और अगली बात फरमाते हैं कि कुरान करीम में है, अल्लाह जल्ल शानु इरशाद फरमाते हैं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन मुबारक से जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे ना, बहुज़ी इलेके बजिज़ी नखला, आप खजूर को अपना हिलाएं तार खजूरें आप पर गिरेंगी। वो खजूरें पक चुकी थी। मौलाना शम्सुल हक अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मालूम हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस दिनों में हुई जो खजूर के पकने का ज़माना था। वो दिसंबर का महीना नहीं होता मशरिक़ वुस्ता में, वो तो यही महीने होते हैं जो जून जुलाई के चल रहे हैं। खजूरें इन दिनों के अंदर तैयार होती हैं। तो बाहर का बड़े दिन के नाम से हम उनको याद करते हैं, अपने साल से गाफिल होते हैं। चुनांचे हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि देखें, नया साल शुरू होना, किसी को मुबारकबाद देना, हम इसको कोई सुन्नत मुस्तहब नहीं कहेंगे। खुशी के तौर पर लोग कहते हैं, कोई इबादत नहीं समझते, चलो ठीक है। फरमाते जब लोगों का ये ज़ौक़ और शौक़ है, जब इस्लामी साल ख़त्म हो, नया इस्लामी साल शुरू हो, तो अगर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें तो बिल्कुल ठीक होगा कि जी नया इस्लामी साल मुबारक हो, ताकि इसको रिवाज देना, लोगों को पता चले कि इस्लामी साल अल्हम्दुलिल्लाह नया शुरू हो चुका है। तो बाहर का इस्लामी साल, इसका पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। और अल्लाह ने इस्लामी साल को अगर ज़रा बगौर देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के साथ जोड़ा गया है। 1444 हिजरी है और यकम मुहर्रम हराम जुमेरात को 1445 हिजरी शुरू हो जाएगी। क्या मतलब है कि 1444 साल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत किए हुए इतना अरसा गुजर चुका है। यहाँ एक नुक्ते की बात और भी समझाता चलो कि यहाँ इस्लामी साल को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश
کتنا بڑا خوشی کا موقع ہے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن اسلامی سال کو میرے آقا کی پیدائش کے ساتھ نہیں جوڑا گیا۔ نمبر 2، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، یہ کتنا بڑا خوشی کا ایک موقع تھا، اعزاز تھا، میرے آقا کو نبوت ملنے کے ساتھ اسلامی سال کو نہیں جوڑا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا اسلامی سال کا تعلق شق القمر والے معجزے کے ساتھ نہیں ہے، آقا کو نبوت ملی ہے اس سے نہیں ہے، آقا معراج پہ تشریف لے گئے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اسلامی سال نہ میرے آقا کی ولادت سے تعلق رکھتا ہے، نہ آقا کی نبوت ملنے سے تعلق رکھتا ہے، نہ آقا کے معجزہ شق القمر سے تعلق ہے، نہ آقا کے معجزے معراج سے تعلق ہے۔ اس کا تعلق ہجرت کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے، نقطہ کیا ہے؟ علماء نے یہاں 2 باتیں لکھی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، 40 سال کی عمر میں 13 سال مکہ المکرمہ میں گزارے، میرے آقا نے لوگوں کو دعوت دی، دین کی طرف بلایا، گنے چنے لوگ ہیں، 100 کے قریب ہیں، یا کچھ 2 4 5 10 اوپر نیچے ہوں گے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور جب میرے آقا نے ہجرت کی ہے، جہاد کا حکم آیا تو لوگ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ قافلہ در قافلہ، جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ میرے آقا نے حجۃ الوداع فرمایا، 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد میرے آقا کے ساتھ ہے۔ تو اسلام کی ترقی اور پھیلاؤ کا ذریعہ اللہ نے ہجرت کو بنایا ہے، اس لیے مسلمانوں کے اسلامی سال کی بنیاد بھی ہجرت کو بنایا گیا ہے۔ میں ہم مسلمانوں کا اسلامی سال ہجری ہے، ولادت والا نہیں ہے۔ دوسری بات ایک اور بھی لکھی ہے، وہ یہ کہ ہجرت سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ وہ کون سا سبق؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مہاجرین صحابہ کرام نے مکہ المکرمہ چھوڑا، اللہ کے لیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اختیار کی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہے، اور دین پر مکمل عمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا شہر چھوڑا، اپنے گھر چھوڑے، اپنی جائیداد چھوڑی، رشتہ داروں کو چھوڑا، ساری چیزوں کو چھوڑا۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ ہمیں پیغام ملتا ہے ہجرت سے کہ یاد رکھو یہ جو سن ہجری ہے یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ دین بڑا قیمتی ہے، جس کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اپنا شہر چھوڑا، اپنے گھر بار چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ مسلمانوں، دین سے تعلق مضبوط رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ معمولی سی باتوں کی وجہ سے دین اسلام کو خیر آباد کہہ دینا، علاقہ چھوڑنا پڑنا ہے، گھر اور مکان اور رشتہ دار وہ چھوڑ دیں، ایسا موقع آ جائے نا دین کے ساتھ ٹکراؤ آ جائے، فرمایا دین کو نہیں چھوڑنا، ان کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر وہ ٹکراؤ کی صورت ہے، ٹکراؤ کی صورت نہیں ہے تو پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ سال ہجری ہے، پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جس کی یکم انشاءاللہ بدھ کے دن شام کو مغرب کے وقت چاند نظر آنے کے غالب امید ہے۔ اب یہ محرم الحرام، محرم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محرم کا معنی یہ 2 لفظ ہیں، محرم الحرام۔ میں نے قرآن کریم کی جو دوسری آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کا تعلق سورۃ توبہ کے ساتھ ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے۔ اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ اللہ پروردگار نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا، میرے خالق و مالک نے سال کے مہینے 12 بنائے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں، محترم ہیں۔ 4 مہینے عزت والے چلے آ رہے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ محرم کا مہینہ، اور اسی طرح رجب کا مہینہ، آگے چلے جائیں ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے عزت والے کہلاتے ہیں۔ رجب علیحدہ کر لیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار اکٹھے آتے ہیں۔ ذی قعدہ کا پچھلا مہینہ تھا، ذی الحجہ کا یہ چل رہا ہے، اور محرم کا آنے والا مہینہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ 12 مہینے میں نے بنائے ہیں،
اور 4 مہینوں کو میں نے عزت عطا فرمائی ہے، ان میں سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور عزت والے مہینوں میں سے محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے۔ محرم الحرام 2 لفظ ہیں۔ محرم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محرم کا معنی بھی یاد رکھیں محترم ہوتا ہے، عزت والا، شان والا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو چھوڑا تھا، اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، تیرا محترم گھر بیت اللہ جو محترم ہے۔ المحرم کا لفظ استعمال یہاں بھی ہوا، اور دوسرا لفظ ہے الحرام۔ الحرام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الحرام کا معنی بھی محترم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو عزت والا محترم گھر بنایا ہے۔ دونوں جگہ المحرم بھی بیت اللہ کے لیے استعمال کیا کہ بیت اللہ محترم ہے، الحرام بھی اللہ نے 7ویں پارے میں بیت اللہ کے لیے استعمال کیا کہ بیت اللہ محترم ہے، عزت والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ محرم کا معنی بھی محترم ہے اور الحرام کا معنی بھی محترم ہے۔ اب یہ نام بتا رہا ہے، توجہ، ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ محرم الحرام کا نام بتا رہا ہے کہ یہ مہینہ عزت والا ہے، یہ شان والا ہے، یہ محترم مہینہ ہے۔ اللہ قرآن میں بھی فرما رہے ہیں، منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینوں کو میں اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ 4 مہینے عزت اور احترام والے ہیں۔ یہ مہینہ یاد رکھیں غم اور سوگ والا نہیں ہے۔ ایک مخصوص فرقے نے اس کے متعلق مشہور کر دیا کہ جی یہ غم والا مہینہ، سوگ والا مہینہ مخصوص ان کے خود ساختہ بنائے ہوئے طریقے، وہ ماتمی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اور پورا ملک جو ہے ان دنوں کے اندر وہ جام کر دیا جاتا ہے۔ امن کمیٹیوں کے اجلاس آپ یقین کر لیں کہ قربانی سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، قربانی سے پہلے اجلاس ہو رہے ہیں امن قائم کرنے کے لیے، بھئی امن قائم ہو جائے۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جی اپنا تھانے کی سطح پہ، یہ تحصیل سطح پہ، یہ ضلعی سطح پہ، یہ اپنا صوبائی سطح پہ، یہ وفاقی سطح پہ امن کمیٹیوں کے اجلاس ہو رہے ہیں۔ پوری حکومتی مشینری متحرک ہوتی ہے، اور اس کے لیے پھر ان کی اضافی ڈپٹیاں رضاکار بھرتی کرتے ہیں، اور یقین کر لیں پھر عارضی طور پر کیمرے مخصوص روڈوں پر لگائے جاتے ہیں۔ اور یہ حکومت کا میں نے سنا ہے کہ کروڑوں روپے سے کام آگے چلا گیا، خرچہ اربوں تک بھی ہو تو کوئی پتہ نہیں، اتنا خرچہ محرم کی سکوٹی پہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ مخصوص فرقے نے اس کو مخصوص ترتیب طریقے پر عبادت کا رنگ دیا، باہر نکلے، سڑکوں پہ نکلے، جس کے لیے حکومت کو بھی مسئلہ بنا اور پورا ملک جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، سفر کرنے کے اعتبار سے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میرے بھائی، دین اسلام ایک سیدھا سادہ سا مذہب ہے۔ اب دین اسلام کا کوئی حکم پورا کریں، آپ نے رمضان کے روزے رکھے اور ابھی آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اب نماز پڑھنے کے لیے باجماعت مسجد کے اندر جاتے ہیں، کیا حکومت کو سکوٹی دینی پڑتی ہے؟ بالکل نہیں دینی پڑتی۔ کیا حکومت کو کوئی امن کمیٹیاں بنانی پڑتی ہیں بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں گے کوئی مسئلہ نہ بنے؟ کچھ بھی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب عبادت شریعت و سنت کے مطابق اللہ کے گھر میں ہوگی، یا بندہ اپنے گھر بھی کرے گا شریعت و سنت کے مطابق، یا اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کا حکم پورا کرے گا، نماز پنجگانہ جماعت کی شکل میں، جمعے کی ادائیگی ہے، عید کی ادائیگی ہے وغیرہ، تو کبھی مسائل نہیں بنتے اور کبھی حکومت کو پریشان نہیں ہونا پڑتا اور اس کے اوپر کروڑ روپیہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، چونکہ عبادت ہے شریعت و سنت والے طریقے کے مطابق۔ جب اس کو چھوڑیں گے اور باہر نکلیں گے، جلوسوں کی شکل ہوگی تو پریشانی بھی ہوگی، مسائل بھی بنیں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی، اور کروڑوں روپے حکومت کا اس کے اوپر خرچ بھی آئے گا۔ یہ خود ساختہ طریقہ نہیں تھے اور کیا چیز ہے؟ ہمارے حضرت جی ایک بات ارشاد فرماتے رہتے ہیں، فرماتے ہیں یاد رکھو سنت اور بدعت میں فرق یہ ہوتا ہے، بدعت خود ساختہ طریقہ جس کو دین سمجھ لیا جائے، سنت یاد رکھو آفاقی ہوتی ہے، پوری دنیا کے اندر سنت ایک جیسی آپ کو نظر آئے گی،
مسواک ہے، مسواک سنت ہے، یہاں بھی یہی مسواک استعمال کی جاتی ہے۔ سعودیہ میں، افریقہ وغیرہ اور یورپی ممالک میں جو سنت آفاقی ہوتی ہے، اس کے بالمقابل اگر آپ بدعت کو دیکھیں گے وہ علاقائی ہوتی ہے، کسی علاقے میں کچھ، کسی علاقے میں کچھ۔ اب یہاں جلوس ہے اور سعودیہ میں تو جلوس کا نام و نشان بھی نہیں ہے محرم کا۔ سعودیہ کو چھوڑیے، خود ہمارے پڑوسی ملک ایران کے اندر اس طرح جلوس نہیں نکالے جاتے۔ جو اس مذہب کا گڑھ ہے بنیادی طور پر، وہاں بھی اس ترتیب اور طریقے پر جلوس نہیں نکالے جاتے، امام بارگاہوں کے اندر ہوتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد تنقید نہیں ہے، ایک دعوت فکر ہے۔ یہ دیکھو میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، میں شرعی طور پر بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب عبادت کرتے ہیں، فریضہ ادا کرتے ہیں، ہمیں کوئی سکورٹی کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کو اضافی خرچ نہیں کرنا پڑتا، شریعت و سنت کے مطابق ہے۔ جب شریعت کو سنت کو چھوڑیں گے اور پھر باہر نکلیں گے، پھر مسائل بھی بنیں گے اور حکومت کے اوپر اضافی بوجھ بھی ہوگا۔ تو بہرکیف ہم نے محرم الحرام کو غم اور شوق والا مہینہ بنا لیا۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے، سننے میں، کہ جی کالا لباس پہن لو اور یہ کالا لباس اجر و ثواب ہے۔ حضرت مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ کالا لباس پہننے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے منع فرمایا تھا، اور اگلی بات یہ نقل فرمائی کیونکہ فرعونیوں کا کالا لباس ہوتا تھا۔ یہ شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ نے نقل فرمائی۔ یہ بات رہے گی، یہ بات کہ کالا لباس پہننا جائز ہے، لیکن ان دنوں کے اندر مخصوص ایک فرقہ پہنے اور اس کو عبادت کا درجہ دیا جائے، اپنی ترتیب اور طریقے پر سوگ بنا لینا اور اس کو غم والا مہینہ بنا لینا، شادی بیاہ کے اوپر پابندی ہو جائے گی۔ اب شادی حالوں والوں سے پوچھیں، میں بھی مولوی ہوں، میں بھی نکاح پڑھنے والا ہوں، میرا بھی تجربہ ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آئے گا نا، شادیاں ختم۔ بھئی یہ مہینہ کیوں؟ اس لیے کہ سوگ والا مہینہ ہے۔ اللہ کے بندے، یہ عزت والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا تھا، محرم الحرام کا مہینہ۔ حضرت صفیہ ام المومنین میں سے ہیں، چنانچہ ان کے ساتھ نکاح ہوا، یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا نے نکاح فرمایا، یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ۔ حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے عقد نکاح میں آئی، یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ۔ ایک روایت کے مطابق کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا جو نکاح ہوا وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ بھی ان ہستیوں نے تو محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کیے ہیں، شادیاں کی ہیں۔ اچھا، یہ مہینہ جی سوگ کا ہے، اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ شہادت یاد رکھیں نعمت ہے، شہادت مصیبت اور بلا نہیں، معاذ اللہ۔ شہادت نعمت ہے، کیوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اے اللہ آپ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو شہادت کی تمنا کر رہے ہیں، شہادت نعمت ہے نا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا، اللہ نے ایک نعمت ان کو عطا فرمائی ہے۔ اور اگلی بات دیکھیں، حضرت امام حسین نے اللہ کے علم میں طے تھا انہوں نے شہید ہونا ہے۔ وہ شہید کسی اور مہینے میں بھی ہو سکتے تھے، بھی وہ سفر کے مہینے میں بھی شہید ہو سکتے تھے، اگلے مہینے میں، لیکن اللہ کو منظور ہوا کہ محرم الحرام، اور وہ بھی 10 تاریخ تھے کہ امام حسین یہ خود بھی عظمت والے، شہادت بھی اللہ کی طرف سے نعمت، اللہ نے مہینہ بھی وہ منتخب فرمایا جس کو اللہ نے محرم الحرام کو پہلے عزت اور شان عطا فرما دی ہے۔ یہ تو ان کے لیے اعزاز ہے نا۔ بھی ایک آدمی پر موت آنی تھی، گھر میں بھی آ سکتی تھی، راستے میں بھی آ سکتی تھی، مسجد میں آیا اور نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں موت آ گئی، ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا خوش نصیب ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ شادی پر بھی پابندی، ایک جملہ ادب لفظوں میں استعمال کرتا ہوں، میرے ساتھ لوگوں کا واسطہ ہوتا ہے، مسائل پوچھتے ہیں، شادی پر بھی پابندی اور شادی شدہ پر بھی پابندی۔ یہ نظریہ کہاں سے بنایا؟ یہ نظریہ اسلام کو تو نہیں ہے، یہ شریعت مقدسہ کی تعلیم تو نہیں ہے۔ بھئی سوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 سال کی اپنا عمر کے اندر آپ شہید ہوئے،
اور 19 تقریباً یہ 60 61 62 ہجری ہے، اور اتنا عرصہ گزر گیا اور ابھی تک وہ سوگ چل رہا ہے۔ اگر یہی بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے اللہ نے کل کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور ربیع الاول کے اندر میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا، پھر ربیع الاول میں بھی شادی نہ کرے؟ حضرت عثمان غنی جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بدیگر اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دی تھی، 18 ذی الحجہ آپ کا یوم شہادت ہے، پھر ذی الحجہ میں بھی شادی نہ کرے؟ حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال میں شہید ہو رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا پھر شوال میں شادی نہ کریں؟ صدیق اکبر جمادی الثانی 22 تاریخ کو فوت ہو رہے ہیں، پھر اس وقت بھی شادی نہ کریں؟ رمضان 21 رمضان حضرت علی کا یوم شہادت ہے، پھر مجھے سال کا کوئی مہینہ تو بتائیں کہ جس میں کسی عظیم الشان ہستی کی شہادت یا موت واقع نہ ہوئی ہو، پھر پورا سال پابندی لگ جائے گی؟ یہ اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم جب فوت ہوئے نا، تو پھر آپ نے 3 دن کے بعد آپ نے تیل لگایا، سرما لگایا، خوشبو لگائی، کپڑے تبدیل کیے، فرمایا میں بوڑھی ہوں، مجھے ان چیزوں کی کوئی اب خوبصورتی زیب و زینت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عورتوں کو مسئلہ سمجھا رہی ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا ہے کہ سوگ 3 دن ہوتا ہے، سوائے اب بیوی کے جب خاوند فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن سوگ کی حالت میں گزارے گی۔ میرے والد فوت ہوئے ہیں اس لیے میں نے 3 دن سوگ گزارے، اب میں نے کپڑے اپنے تبدیل کر لیے، میں نے تیل اور سرما لگا لیا، بھی سوگ 3 دن ہوتا ہے، اب 1400 ہونے والی ہیں اور ابھی تک ہم اس سوگ کو لے کے چل رہے ہیں، پورے ملک کا امن خراب کر دیتے ہیں، اچھے کاموں کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، سفر کرنا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ جی سوگ والا مہینہ، بھی سوگ والا مہینہ ہے ہی نہیں۔ ان دنوں کے اندر اگر اللہ نے توفیق دی ہے روزہ رکھنے کی بندہ کوشش کرے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزہ محرم الحرام کا ہے، اور فرمایا فرض نمازوں کے بعد افضل نماز تہجد کی ہے، اور محرم الحرام کا ایک روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ 1 ماہ کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ بھی معاف فرماتے ہیں۔ یہ 9 اور 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں، یہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور یہودی روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم الحرام کا۔ میرے آقا نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے بحر کلزم سے نجات عطا فرمائی اور فرعون بمائے قبطیوں کے غرق ہوا، اس خوشی کے اندر یہ بنی اسرائیل روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں، ہمارا تعلق ان سے گہرا ہے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم الحرام کو بھی ملاؤں گا، تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ رہے یہودیوں کے ساتھ۔ روزہ رکھیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کرتا ہے، کھانا پینا زیادہ کر دیا، غربا کو بھی دے دیا، پڑوسیوں کو بھی دے دیا، اللہ پورے سال کے رزق اور روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ کام ہے۔ اچھا یہ دن اللہ کے ہاں محترم ہے 10 محرم الحرام کا، دعائیں مانگے اللہ سے مسائل کے حل کے لیے، اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا ہے کہ ایک مسلمان کافروں کی قید میں جکڑا ہوا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، دعا مانگی، اللہ نے آزادی عطا فرمائی، کافروں کو پتہ چلا پیچھے یہ آگے، پھر دعا مانگی، اللہ میں اگر پکڑا گیا تو میری خیر تو نہیں ہے، مجھے جان سے مار دیں گے۔ 10 محرم الحرام کا دن تھا، کہنے لگا اللہ یہ عظمت والا دن ہے، اس دن کے صدقے سے برکت سے اللہ میری کافروں سے حفاظت فرما دے۔ اللہ نے کافروں کو اندھا کر دیا، اس کے دائیں بائیں گزرنے ہیں اور مسلمان ان کو نظر بھی نہیں آ رہا۔ اللہ سے مانگیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ محرم الحرام میں کرنے والے اعمال ہیں، اس کو خدا را سوگ والا مہینہ نہ بنائیں۔ تو یہ محرم الحرام کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔